إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے انسانیت کی بقا کے لیے جو طریقہ اختیار فرمایا ہے جائز اور حلال، وہ نکاح کا طریقہ ہے کہ انسان اولاد کے حصول کے لیے اس کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے جسے انسان اختیار کر سکے نکاح کے علاوہ۔ اور نکاح بھی ایک ایسا رشتہ ہے، ایسا بندھن ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر دونوں کو بہت سے آداب کا پابند بنایا ہے۔ دو مختلف خاندانوں کے افراد ایک دوسرے سے رشتہ قائم کرتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے ان دونوں کے درمیان جو ضامن ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ نکاح میں آیات پڑھتے ان میں ایک لفظ یہ بھی ہے کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس ذات سے ڈرنا جس نے ان رشتوں کے متعلق تم سے سوال کرنا ہے۔ تو چاہے خامد ہے یا بیوی ہے، ہر دونوں کو کچھ اللہ نے حدیں مقرر کی ہیں، ان کا لحاظ کرنا ہے۔ جن باتوں میں خامد کو اللہ نے فوقیت دی ہے، عورت کو اس فوقیت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اگر کوئی عورت اس کو تسلیم کر لیتی ہے تو پھر ان کی زندگی ان پہ آسان بھی ہو جاتی ہے اور خوشگوار بھی۔ اور اسی طرح مرد کے اوپر بھی لازم ہے کہ وہ عورت کے بھی کچھ حق ہیں جنہیں پورا کرنا لازم ہے۔ ہر دونوں اگر ایک دوسرے کا حقوق کا خیال رکھیں تو ایک خوشگوار زندگی ہی نہیں، آنے والی نسل بھی بہترین ہوتی ہے۔ اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہ رکھیں، کھینچا تانی ہو، تو ایسے حالات میں آنے والی اولادوں پہ انتہائی برے اثرات پڑتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے دوسرے مذاہب کی طرح اسلام کو نہیں رکھا۔ ہندوؤں کے اندر جو عورت کسی کے عقد میں آ گئی پھر ممکن ہی نہیں کہ وہ واپس ہو جائے، وہ تنگ ہے یا آسان کچھ بھی ہے، اس نے اسی کی دہلیز پہ مرنا ہے۔ اور یہ خباثت مسلمانوں کے اندر بھی بعض لوگوں میں موجود ہے، جو اپنی بیٹیوں کو ظلم کی چکی میں پستا ہوا دیکھتے رہتے ہیں، کہتے ہیں بس ہم نے تیری شادی کر دی، اب اسی دہلیز پہ تیری موت آئے، تیری لاش نکلنی چاہیے تو زندہ نہیں واپس آنی چاہیے۔ یہ ایک ایسا گندا اور غلیظ طریقہ اور غلیظ عقیدہ ہے جس ظلم کی کوئی مثال نہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ اگر ایک خامد اور بیوی کے درمیان نباہ ممکن نہیں، جو اللہ نے ان کے درمیان حدود اور قیود رکھی ہیں، اگر وہ پورا نہیں کر پاتی، چاہے وہ خامد کی طرف ہے یا عورت کی طرف سے ہے،
تو پھر دونوں کو علیحدہ کرنے کا ایک رستہ اللہ نے مقرر کیا ہے، وہ ہے طلاق۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام نے جوڑنے کے لیے تو ایک ہی مرتبہ کہا ہے کہ نکاح ہو جائے رشتہ جڑ جاتا ہے، لیکن ٹوٹنے کے لیے اللہ نے 3 سٹیپ رکھے ہیں۔ یہ نہیں جذبات میں آگے فوراً توڑ دے اور ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے، ایسا نہیں ہے۔ ممکن ہے کوئی اصلاح کا معاملہ نکل آئے، اس لیے اللہ نے 3 سٹیپوں میں انسان کو سہولت دی ہے کہ وہ چاہے ان میں الگ ہونا یا اکٹھا رہنا، تو پہلے 2 سٹیپ میں وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت یہاں یہی فرما رہے ہیں، الطلاق مرتان، طلاق کے 2 مرتبہ ہیں۔ 2 مرتبہ کس طرح ہے وہ بتانے سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کا بھی ادب بتایا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر معمولی جھگڑا ہوا، معمولی ہوا یا زیادہ ہوا، اسی وقت طلاق دے دینی اسلام کی یہ منشا نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی جلد بازی اور بے وقوفی ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اگر ایک انسان طلاق دینی چاہتا ہے، زندگی کا ناطا دوسرے کے ساتھ توڑنا ہی چاہتا ہے، تو سوچ سمجھ کے کہا جو جائز طلاق ہے، جس میں گناہ کا عنصر نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی سمجھتا ہے کہ ہمارا گزارا ممکن نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے، تو پھر انہیں سوچنا چاہیے، سوچنے کے لیے وقت دیا کہ جب عورت مینسز کے بعد پاک ہو جائے، جب دونوں کو ایک دوسرے کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اب جو ہے تعلق قائم کیے بغیر اب طلاق دو، طہر کے اندر جب پاکیزہ ہو جائے عورت۔ یہ جو، اور یہ بات یاد رکھیں کہ مینسز کے دوران، حمل کے دوران طلاق دینی بدترین گناہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے مینسز کے دوران اپنی بیوی کو طلاق دے دی، یعنی غصے میں آئے فوراً دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا عبداللہ یہ گناہ کی بات ہے، جاؤ۔ ویسے یہ ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے، لیکن طلاق دینے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ کہا واپس جاؤ، اس سے رجوع کرو۔ جب وہ طہر میں آئے گی، پاکیزہ ہو جائے گی، اس وقت پھر اگر تمہارے دل میں یہی بات ہے تو اس وقت کرنا، اس طرح میں توڑنے نہیں دوں گا۔ یعنی غلط طریقے سے رشتے کو توڑ دینا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور آج کل ایک عجیب رواج بنا ہوا ہے کہ جو بندہ دل آتا ہے، جس وقت چھوٹی موٹی گھر میں لڑائی ہوتی ہے تو فوراً برس چلا دیتا ہے، تمہیں طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے۔ اور یہ ساری کی ساری بے وقوفی والی بات ہے، اس میں کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 کیس ایسے آئے تھے کہ کسی نے ایک ہی مجلس میں اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق دے دی۔ ان میں ایک تھا نوجوان، اس کے خاندان کے لوگ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے آئے، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ ہمارا بیٹا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، آپ ایک دم غصے سے اٹھے اور اس کے منہ پہ ایسے ہاتھ مار کے کہنے لگے، اللہ کے بندوں میں تمہارے اندر موجود ہوں اور تم نے اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ کس نے حق دیا ہے کہ ایک ہی مرتبہ 3 طلاقیں دے دو؟ ایک صحابی آگے بڑھا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دے دیجئے میں اسے قتل کر دوں۔ آپ نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں ہے،
پھر آپ نے ان کا آپس میں رجوع کروا دیا، کہا ایک ہی ہے یہ۔ اسی طرح دوسرے صحابی تھے، یہ مسند احمد میں روایت ہے، ان کا نام تھا رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ایک بزرگ صحابی تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی 3 ایک ہی مجلس میں۔ تو جب یہ کام ہو گیا تو پھر انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا، جوان اولاد ہے، بوڑھا بڑھاپے کی زندگی ہے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ روتے رہتے تھے۔ ان کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، آ کے کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رکانہ نے یہ کام کیا ہے لیکن اب روتا رہتا ہے، دیکھیے ہم بوڑھے لوگ ہیں، ہم کہاں جائیں؟ آپ نے فرمایا رکانہ کو بلاؤ۔ رکانہ کو بلایا گیا، آپ نے ان سے سوال کیا، رکانہ تم نے طلاق کیسے دی تھی؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ میں 3 دفعہ کہہ دیا تمہیں طلاق ہے، تمہیں طلاق ہے، تمہیں طلاق ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا، رکانہ ایک ہی مجلس میں یہ 3 دفعہ کہا تھا؟ انہوں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی مجلس میں کہا تھا۔ آپ نے فرمایا، یہ ایک ہی طلاق ہے، یہ 3 نہیں ہے، اگر تم چاہو تو جا کے رجوع کر لو۔ تو پھر سیدنا رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رجوع کر لیا۔ آج یہ مسئلہ بڑا اختلافی بنا ہوا ہے، 3 گروہ ہیں امت کے اندر۔ ایک تو وہ شیعہ مکتبہ فکر کے لوگ، یہ تو کہتے ہیں کہ 100 مرتبہ بھی کوئی طلاق دے دینا، طلاق دے پھر رجوع کر لے، پھر طلاق دے پھر رجوع کر لے، پھر طلاق دے پھر رجوع کر لے، یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ ایک وہ طبقہ ہے جو اگر غلطی سے، بے وقوفی کے اندر یا جذبات کے اندر کوئی 3 دفعہ کہہ دیتا ہے تو وہ کہتا ہے تیری ہمیشہ کے لیے 3 ہو گئی۔ اور ایک وہ طبقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر اور عمر کے زمانے میں پہلے 2 سال تک 3 طلاقوں کو ایک ہی تصور کیا جاتا تھا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو 9 مسلم تھے، انہوں نے جلد بازی میں یہی کام کرنا شروع کر دیا جو آج لوگ کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے ایک تعزیری حکم بحیثیت حاکم وقت تعزیری حکم کیا کہ جس نے یہ غلطی کی نا کہ اس نے ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی، میں نے واپس نہیں ہونے دینا۔ مقصد حضرت عمر کا انہوں نے بعد میں بیان کیا، میرا مقصد شریعت کے حکم کو توڑنا نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ لوگ اس جلد بازی سے باز آ جائیں اور ہم اسے جذباتی مسئلہ بنا کے کہتے ہیں لوگ حضرت عمر کی بات کیوں نہیں مانتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 طلاقوں کو 3 تصور نہیں کیا تھا۔ یہ کہیں نہیں آتا کہ آپ نے 3 طلاقوں کو 3 مانا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کسی نے ایسا کیا تو میں نے واپس نہیں ہونے دینا، اس لیے کہ یہ لوگ نہ کریں ایسا۔ آج یہ اتنی بڑی خباثت ہے، پھر واپس ہونے کا طریقہ ایسا بیان کیا جاتا ہے الیاذ باللہ کہ خوف آتا ہے اس بات سے۔ اگلی آیات میں وہ آئے گا، انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلی 2 طلاقیں ایسی ہیں جس میں واپس لوٹنے کی گنجائش موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الطلاق مرتان، طلاقیں 2 مرتبہ ہیں۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اس کے بعد اگر انسان چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دے، اگر واپس لانا چاہے تو واپس بھی لا سکتا ہے۔ کہ اگر رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھے، اگر چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے چھوڑ دے۔ یہ لوگوں کے اندر غلط تصور ہے کہ جب تک 3 طلاقیں نہ ہوں پٹ آف نہیں بندہ ہوتا، یہ غلط ہے۔
کل کی آیت میں آپ نے پڑھا اگر ایک بندہ ایک طلاق بھی دے دیتا ہے، ثلاثۃ قروء 3 حیض وہ عورت خامد کی پابند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اب ان 3 مہینوں کے اندر خامد کو یہ حق حاصل ہے وہ کسی بھی وقت رجوع کرے، عورت انکار نہیں کر سکتی۔ جب 3 مہینے گزر جائیں تو اب عورت آزاد ہے، چاہے ایک طلاق ہی کیوں نہیں۔ اب اس کی مرضی ہے تو کہیں اور پہ شادی کرے، اگر بالفرض شادی نہیں کرتی تو پہلے خامد کے ساتھ ہی اگر پھر پیچ اپ ہو جاتا ہے تو پھر اسے حکم ہے تجدید نکاح کرنا۔ 3 مہینے کے بعد اس عورت کی مرضی چلے گی، صرف خامد کی مرضی نہیں ہوگی۔ وہ عورت چاہے گی تو تجدید نکاح ہوگا۔ 3 مہینے سے پہلے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، 3 مہینے تک خامد کا ہی صرف حق ہے کہ وہ رجوع کرے یا نہ کرے۔ 3 مہینے گزر جائیں تو پھر عورت کا حق ہے کہ وہ واپس آنا چاہتی ہے یا نہیں آنا چاہتی۔ اب وہ آزاد ہے، اگر وہ کہیں اور پہ شادی کر لیتی ہے تو اسلام اسے اجازت دیتا ہے، وہ آزاد ہے۔ آزادی کے لیے 3 طلاقیں دینا ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ رجوع کر لیتے ہیں، خدا نخواستہ زندگی میں پھر کسی وقت ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ پھر ناراضگی ہوتی ہے، طلاق دے دیتے ہیں۔ اب دوسری طلاق کے بعد بھی 3 مہینے تک وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، خامد حق رکھتا ہے کہ وہ 3 مہینے کے اندر اندر اصلاح کرنا چاہتا ہے تو عورت کو لوٹنا ہوگا۔ اگر 3 مہینے گزر جاتے ہیں تو وہ آزاد ہے، لیکن اس آزادی میں بھی یہ چانس ہے اگر وہ واپس آنا چاہے تو تجدید نکاح ہوگا اور نیا حق مہر باندھا جائے گا۔ جب اس کے بعد پھر تیسری طلاق بھی ہو جائے تو پھر دوسرا رستہ نہیں ہے۔ رستہ کیا ہے اور ہم نے کیا بنا لیا وہ اگلی آیت میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہیں، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، چاہے اچھے طریقے سے رکھ لو یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، حلال نہیں ہے تمہارے لیے ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا، کہ تم وہ چیز واپس لو جو تم نے انہیں دی ہوئی ہے، یعنی حق مہر۔ حق مہر ان سے واپس نہیں لے سکتے۔ اللہ رب العزت دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، تم کیسے واپس لے سکتے ہو جبکہ تم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا لیا اور اللہ کے نام پہ پختہ عہد کیا تھا کہ یہ تمہارا ہے۔ اس لیے حق مہر کو جس طرح لوگ کرتے ہیں کہ پہلے معاف کر لیا جی مینوں حق مہر معاف کر دے، یہ پہلے دن ہی جنانی اگے فقیر بنے ہیں، اور شرم نہیں آتی اس بات پہ کہ اللہ نے جو حق مقرر کیا ہے وہ دیتے نہیں ہیں۔ گانے بجانے والوں کو، باجے گاجے والوں کو، کنجروں کو لاکھوں روپے دے دیتے ہیں، تو جب بیٹی کے حق مہر کی باری آتی کہتے ہیں 5000 لکھ لو۔ چاہیے یہ کہ لٹا کے اس کے خامد اور باپ کو جوتے مارے جائیں کہ لاکھوں روپے شادی پہ لگا دیتے ہیں، حق مہر کی طرف موت آ جاتی ہے، جبکہ اللہ کہتے ہیں کہ چاہے ایک خزانہ لگانا چاہو تو لگا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں 12 اونٹیاں چاندی لکھوائی تھی، 4000 درہم لکھواتے تھے، اور یہ تقریباً 5,70,000 روپے کی آج کے وقت میں اماؤنٹ بنتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیکٹری آنر نہیں تھے، آپ کو بہت بڑے تاجر نہیں تھے، لیکن یہ جو جہاں اللہ کے حق کی باری آتی ہے موت آ جاتی ہے۔
बड़े बड़े चौधरी, बड़े बड़े लेनलाट आदमी। एक मर्तबा गुजरात का एक बहुत बड़ा सनती खानदान हमारे शहर का भी थे, तो जब वो हकमैन की बारी आई तो वो जो है ना कहते हैं 50,000 रुपया लिखो। 50,000 रुपया एक तोले की कीमत नहीं है, वो भी 70,000 रुपया है। जब निकाह हो गया तो 10,000 रुपये मुझे देने लगे। मैंने कहा ये बेटी को दे दो क्योंकि तुम्हारा कुछ बन जाए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। शर्म नहीं आती। और उन्होंने बेटी वालों के साथ मसला बना लिया कि मौलवी ने हमारी बेइज्जती की है। तुम अल्लाह के हक को मारो, तुम्हें शर्म ना आए, और अगर तुम्हें कह दिया जाए तो वो बेइज्जती हो जाती है कि बेटियों का ये हक नहीं है। और फिर होता क्या है, मौलवी के हाथ में 10,000 रुपया पकड़ाते हैं, जाके बेटी को दे के आओ। शाम को बाप ले लेता है या ससुर ले लेता है, उसके हाथ क्या आया। चाहिए ये कि बेटी की हक महर मिल्कियत बननी चाहिए, वो उसके पास हो, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक दो। हक महर इसका मतलब ये है कि आदमी इतना हक महर लिखे कि तलाक देते वक्त उसे सोच आए कि मुझे नहीं देनी चाहिए। ये एक जमानती बात है, ये कोई बेची ली नहीं है चीज। तो अगर किसी के पास नहीं है तो नबी पाक ने उसे कहा था लोहे का रिंग ले आओ। तो जिसके पास है उसे लिखवाना चाहिए। और अल्लाह कहते हैं जब लिखवाया है फिर उसे माफ नहीं करवा सकते। अल्लाह फरमाते हैं कि वला यहिल्लु लकुम अन ताखुज़ू मिम्मा आतैतुमूहुन्ना शैय्यन, अगर तलाक दी है तो इसका ये मतलब नहीं है तुम उससे सब कुछ छीन लो। ये जो हक था उसका, ये उससे नहीं वापस ले सकते। भला अल्लाहु अकबर, वला यहिल्लु, हलाल नहीं तुम्हारे लिए। इसलिए जो हक महर खाते हैं वो हराम खाते हैं, खिंजीर खाते हैं, वो गिलाजत खाते हैं जो बेटियों को तलाक देने के बावजूद हक महर को मार लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वो हलाल नहीं है कि तुम खाओ मिम्मा आतैतुमूहुन्ना शैय्यन, जो कुछ भी तुमने दिया है, इल्ला अन यखाफा अल्ला युकीमा हुदूदुल्लाह, अगर तुम्हें खौफ है कि तो अल्लाह की हदों को कायम नहीं रख सकोगे तो फिर तुम तलाक दे दो। इन खिफ्तुम अल्ला युकीमा हुदूदुल्लाह फला जुनाह अलैहिमा फी मफ्तदत भी, अगर जिंदगी में एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुक नहीं रख सकते, अल्लाह की हदों को कायम नहीं रख सकते तो अलहदा हो जाओ। फिर फरमाया ये सारी बातें जो तुम्हें बताई जा रही हैं, तिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं, फला तअतदूहा, इसमें ज्यादती ना करना, इन हदों को तोड़ना ना। वमन यतअद्दा हुदूदल्लाह, जो भी अल्लाह की हदों को तोड़ता है, फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, वो जालिम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जुल्म से महफूज रखे। और ये बातें ऐसी हैं जो हर मुसलमान को मालूम होनी चाहिए, ताकि जिंदगी के किसी दौराहे पे अगर उसके साथ ऐसा वाकया या खानदान के अंदर ऐसा वाकया आता है तो वो बेवकूफ़ी न करे। बल्कि आज तो वो लोग जो अपने आप को कुरान और सुन्नत के मानने वाले कहते हैं, वो भी यही बेवकूफ़ी कर रहे हैं। कचहरी जाते हैं, कागज़ 3 तलाकों का लिखा के अगले के घर भेज देते हैं। ये बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह इस जुर्म से हमें महफूज रखे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह।